اگر نہیں پکڑیں گے تو مجبوری ہے، پھر ہم بھی پٹھان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاہ نواز کا جو شاپر ہے ان کا آپس میں کوئی پیسوں کا لینا دینا تھا، کوئی ڈکیتی کا مسئلہ تھا، کوئی پیسوں کا لینا دینا تھا، کوئی ڈکیتی کا مسئلہ تھا۔ ڈی ایچ اے میں جو حملہ ہوا تھا اس وقت جب بچت ہوئی تب آپ لوگوں نے پولیس کو یا اپنے گھر کو کیوں نہیں انفارم کیا؟ انڈیا میں ایک خبر چل رہی ہے کہ جو شاپر نامی لڑکا ہے وہ دبئی روانہ ہو گیا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جانی جان کون ہے؟ یہ نام کا لڑکا، وہ گیٹ پہ آپ لوگ 9 دن سے اسی طرح موجود ہیں، تو پولیس نے ایک بار بھی آ کے آپ لوگوں کو نہیں دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیدہ۔ شاہ نواز فیمس ٹک ٹاکر جس کا چند روز پہلے بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا، آج ہم اس کے بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کی والدہ کے لیے تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے جس کو برداشت کرنا، تو چاہے ماں باپ کے لیے 10 بچے ہوں وہ قبول کرنا اور برداشت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ کسی ٹائم طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب جوان بیٹا تھا اور گھر پہ لاڈلا بھی وہی تھا ہمارا چھوٹا بھائی، تو سب اسے پیار کرتے تھے، تو کسی ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب 2-3 دن پہلے انہوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو اب ماں ہے، ظاہری بات ہے، جوان بیٹا یعنی کہ اور بے دردی کے ساتھ مارا ہے انہوں نے۔ تو اگر دیکھو یعنی کہ اب ہمارے مجرم ہیں، گنہگار ہیں، اب ان کو پکڑا جائے، میری والدہ کو، میرے خاندان کو تسلی ہو کہ ہمارے مجرم پکڑے گئے ہیں اور قانون اسے سزا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ نہ ان کے گھر والوں کو پکڑے، اب پولیس چاہے کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو جب بھی ہم جاتے ہیں تھانے، آج بہتر ہو جائے گا، کل یہ کیا ہے، پولیس والوں کا کام ہے، وہ دستی اگر مل لگائے نا وہ پکڑ سکتے ہیں، نہیں پکڑ رہے ہیں، تسلیے دے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے نا ہم بے چین، ابھی تک ہمارے یعنی کہ ہم بے چین ہیں، تو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ اس حادثے کو کتنے دن ہو گئے آج؟ یہ 9-10 دن ہو گئے ہیں۔ 9 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک آپ کے گیٹ پہ جو ہے وہ اسی طرح ہجوم لگا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر جانے کو تیار نہیں ہے، ایسا کیوں؟ سب پیار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ سب ہمارے دکھ میں شامل ہیں، تو سب افسوس، پورا پاکستان افسوس کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور انہوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ اب دیکھو اگر خدا نخواستہ کسی ایم پی اے کے بیٹے کے ساتھ ہوتا یا کون سے افسر ہو ان کے بیٹے کے ساتھ ہوتا، تو اور رات دن ایک کر کے اس کو 1-2 دن پہ پکڑ لیتے۔ تو ایک غریب کا بیٹا ہے، یعنی کہ ایک غریب بھائی کا بھائی ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، ابھی تک اس کو نہیں پکڑ رہے ہیں۔ جب بھی ہم جاتے ہیں تسلی ہی دے رہے ہیں بس۔ تو پولیس نے کتنی بار آپ کے یہاں کا چکر لگایا؟ چکر نہیں لگایا ابھی تک انہوں نے۔ بالکل، یعنی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر ایک جوان بچے کا 18 سالہ حادثہ ہوا ہے اور وہ گیٹ پہ آپ لوگ 9 دن سے اسی طرح موجود ہیں، تو پولیس نے ایک بار بھی آ کے آپ لوگوں کو نہیں دیکھا، تسلی نہیں دی کہ یہ ان کا جوان بچہ گیا؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ اچھا، پیچھے سننے میں آیا تھا کہ آپ کی والدہ جب یہ شاہ نواز اسلام آباد گیا تھا تو 4 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا اور آپ کی والدہ کی آخری ملاقات بھی ان سے نہیں ہوئی، کیا یہ صحیح تھا؟ جی بالکل نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، فون پہ بات ہوئی تھی بس۔ امی کو کہہ رہا تھا کہ امی میں آؤں گا انشاءاللہ، میں بیٹھ گیا ہوں بس پہ، تو آنے والا ہوں میں۔ اچھا، جب وہ واپس آیا تھا تو کیا والدہ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسلام آباد سے لاہور آ گیا؟ جی پتہ تھا بالکل، کہ صلح کے معاملہ اس کو پتہ تھا نا، امی کو ہم نے بتا دیا ایسے لڑائی ہوئی ہے، تو ہم صلح کروانے کے لیے اس کو بلایا ہے۔ وہ تو اپنے مستیوں پہ ہوتا تھا چھوٹا بھائی، کبھی ایک نے بلایا اسلام آباد، کبھی مری پہ گیا، کبھی کراچی پہ، یعنی کہ یار دوست بلاتے تھے، وہ جاتا تھا سیل سول کرنے، تو اس کے یار نے بتایا بھی تھا تو 2-3 دن اور یہاں پر رک جاؤ، تو یعنی کہ پھر چلے جانا۔ پھر میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں، بڑے بھائی نے، اب دیکھو بڑے بھائی نے بلایا ہے، صلح کا معاملہ ہے، صلح کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ جانی جان کون ہے؟ یہ نام کا لڑکا اس کا کلوس یار دوست ہے، یعنی کہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ جی،
تو اس کو تو اس سارے معاملے کا یا اس سے پہلے جو شاہ نواز پر ایک DHA میں حملہ ہوا تھا اس کا، پھر اس کو جب مار پٹی ہے، وہ سارا اس کو پتہ ہوگا. ہاں وہ آیا تھا، جانی بھائی آئے تھے یہاں پر، افسوس کر کے گئے ہیں. وہ دراصل نا یہاں پر نہیں رہتا ہے، وہ رحیم یار خان پہ رہتا ہے. تو اس کو جیسے پتہ چلا یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ دستی بیٹھ کے یہاں پر آ گیا تھا. جب اسے گولیاں لگی ہیں سڑک پہ، جب شاہ نواز گرا تھا اس ٹائم پہ کوئی ایک دوست یا قریبی کوئی رشتہ دار اتنی دیر سے وہ 1 ملین کر رہا تھا، اتنی دیر سے ٹک ٹاکنگ کر رہا تھا، تو بڑے فین تھے، بڑے لوگ تھے، کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. اب دیکھو نا، انسانیت تو نہیں نہ رہی. اب وہاں پر جب پڑھا تھا ہمارا بھائی، سب یہ یعنی کہ موویاں بنا رہے تھے، ٹک ٹاک بنا رہے تھے، انسانیت کسی کے اندر بھی نہیں تھی کہ ہم ڈالیں شاید اس کی زندگی بچ سکے. نہیں، اپنے ویڈیو بنانے پہ چکر، لائک ملیں گے، فالو ملیں گے، یہ انسانیت ہے. خدا را ایسے نہ کرو یار. آپ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جیسے آج تو ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ سین ہو گیا ہے، آگے سے احتیاط کریں. کیونکہ آپ بھی جون سے بھی ویڈیو بناتے ہو، آپ بھی وہ بھی لوگ کسی یعنی کہ ماں کے بیٹے ہوں گے، کسی بھائی کے بھائی ہوں گے، یعنی کہ ٹھیک ہے نا. تو ایسے نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی پلیز. اب یہ جو اس کے شاہ نواز کے دوست ہیں جو اور بھی 1 ملین کرتے تھے، ان میں سے کسی کو کوئی سبق ملا کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے؟ جوان بچہ چلا گیا ہے. اب ان کی اپنی یعنی کہ وہ اپنے دماغ، ان کا اپنا مائنڈ ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں بچپن سے، یعنی کہ اس کو شوق تھا تو وہ اپنی یعنی کہ اب ہمیں کہتا بھی تھا کہ اب میں یہ نہیں کروں گا اور ٹک ٹاک بناؤں گا. تو ہمارا پلان یہ تھا کہ شاہ نواز نے بتایا کہ میں نا، مجھے بھی بتایا تھا کہ بھائی میں دبئی جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ صلح کر لیتے ہیں. 2 دن یہ ہفتے کو واقعہ تھا. تو کہتا ہے، مجھے کہنے لگا فون پہ کہ میں پیر والے دن یعنی کہ پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں. تو میرے وہاں سے یار کا فون آیا ہے تو ویزا وہ بھیج دے گا تو میں دبئی چلے جاؤں گا. ہمارے یہ ذہن تھا کہ اس کو دبئی ہم. اب ایک خبر چل رہی ہے کہ جو شاپر نامی لڑکا ہے وہ دبئی روانہ ہو گیا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، اس کا علم نہیں ہے. جانی نام کا اس کا دوست تھا، اس نے کوئی بتایا ہو کہ کوئی ایسا معاملہ جو کہ کسی تک کبھی کوئی رپورٹ نہیں پہنچی، وہ تو کافی اس کے کلوز تھا. جب اس کو گولیاں لگیں، DHA میں جو حملہ ہوا تھا اس وقت جب بچت ہوئی، تب آپ لوگوں نے پولیس کو یا اپنے گھر کو کیوں نہیں انفارم کیا؟ اس وقت ہمیں نہیں نہ پتہ تھا. یعنی اس حملے کا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں پتہ، بعد میں پتہ چلا ہمیں. اچھا، ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاہ نواز کا جو شاپر ہے، ان کا آپس میں کوئی پیسوں کا لینا دینا تھا، اس بات پہ جھگڑا ہوا ہے، کوئی ڈکیتی کا مسئلہ تھا. کچھ بھی ایسے، اب آپ کو پتہ ہے یہ حادثہ ہو جائے تو لوگ اپنے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے پیسوں کا لین دین. پیسوں کا لین دین ہوتا ہم سے پیسے لے لیتے، بچے کو کیوں مارنا تھا؟ ہم پیسے دیتے، پیسوں کا لین دین ہی نہیں تھا. یہ صرف یہ جیلس انہوں کو ہوا ہے کہ اس کا نام اوپر جائی جا رہا ہے، ہم وہیں کے وہیں ہیں. تو یہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ یہ ہر بندہ اس کو کیوں بلاتا ہے دعوت پہ؟ ہمیں کوئی نہیں بلاتا. اب شاہ نواز کو قتل کر کے یہ اوپر چلا جائے گا؟ یہی تو یہ شاپر اب وہ کیا فیمس ہو جائے گا؟ یہی تو ان کی غلط فہمی تھی. یہی تو اب آگے جو پولیس کارروائی کر رہی ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ کارروائی نظر نہیں آ رہی کرتے، آگے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ کیا آپ لوگ کریں گے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو ہم یہی کہتے ہیں، ایک دنیا داری پہ قانون ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قانونی کارروائی آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ساتھ دے گی؟ آپ کا یقین رکھا ہے تو یہاں پر ہم یعنی کہ چپ کر کے بیٹھے ہیں نا. اگر ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب دیکھو ہم تو 9 دن ہو گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں قانون کچھ کرے، یعنی کہ ہمارے جون سے گنہگار ہیں ان کو پکڑے، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں پکڑیں گے تو مجبوری ہے، پھر ہم بھی پٹھان ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے تو یہی ہو سکتا ہے. اگر پولیس کچھ بھی نہیں کریں گے تو مجبوراً ہم لوگ نکلیں گے، پھر سڑکوں پہ نکلیں گے، جہاں پر ہمیں ملے ہم پھر نکلیں گے. جیسا ہم سے ہوگا ویسے ہم کریں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے شاہ نواز کے بھائی کی تمام جو ہے وہ گفتگو سنی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد کہ آج 9 دن ہو گئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ اسی طرح باہر بیٹھے ہیں جیسے کہ دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے. تو اپیل کر رہے ہیں، ابھی تک اپیل کر رہے ہیں CCPO صاحب سے، IG پنجاب سے اور جتنے بھی بڑے حکمران ہیں ان سے کہ خدا را ہماری مدد کرو.
کیونکہ جون سے ہمارے گنہگار ہیں ان کو پکڑو. کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ پولیس والے چاہیں تو دستی ایک دن پہ پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ پولیس ہیں، ان کے پاس پاور ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ قانون ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قانون انصاف دے گا ہمیں. قانون ہے، کس لیے قانون بنے ہوئے ہیں؟ انصاف کے لیے بنے ہیں. تو ہم انصاف کے یعنی کہ یہی بیٹھے ہیں. ہمارا ایک ہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دو، بس پکڑو ہمارے گنہگاروں کو اور سلاخوں کے اندر ڈالو اور ان کو سزا جو دو، کیونکہ کل کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسے کئی شاہ نواز ہیں یہاں پر پاکستان پہ، تو ان کو پکڑا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان کو. جی ناظرین، ان کو اب پولیس پر جو ہے وہ پورا یقین ہے اور یہ اس امید پہ ہیں کہ وہ لوگ ہمارے کیس کو ضرور لڑیں گے اور ہمیں ضرور انصاف دیں گے. تو پولیس والوں کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں. جو ان کا یقین ہے وہ پختہ آنا چاہیے تاکہ ہر غریب بندے کو یقین ہو کہ پولیس اس کا ساتھ ضرور دیتی ہے اور پولیس والے محکمے والے ضرور کام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پیش رفت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.